بابا گڈیا منگساں دکھی واقعہ جو کہ داؤد خیل کے مقام پہ ضلع میاں والی میں پیش آیا ہے۔ میں 2 دن سے پریشان تھا، سوچ رہا تھا اس پہ بولوں نہ بولوں، کیا کروں، کیونکہ جب سے یہ واقعہ سنا ہے نا بہت زیادہ دل پریشان ہے، دماغ کام نہیں کرتا کہ یار یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کیوں پیش آیا، ایسا کون سا باپ کے اوپر قہر نازل ہو گیا تھا کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ ناظرین، میں کل سے سوچ کے یہ پریشان ہوں، لیکن بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس واقعے کی جب تک مجھے حقیقت نہیں پتہ تھی تو سنی سنائی باتوں پہ کوئی اپنا ریئیکشن میں نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ناظرین جب سے یہ ظلم کا داؤد خیل کے مقام پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں اپنے ہی باپ نے اپنی ہی 3 معصوم بیٹیوں کو فیر مار کے ذبح کر دیا، شہید کر دیا، تو کسی نے بھی جب یہ واقعہ سنا، میاں والی کی چاہے دھرتی ہو چاہے پاکستان کی کوئی بھی علاقہ ہو، کسی نے بھی یہ واقعہ سنا ہے تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی ہے۔ ناظرین یہ جو واقعہ ہے یہ دوبارہ ایک دفعہ یزیدیت کی مثال قائم ہوئی ہے۔ ناظرین کسی ظالم سے ظالم بندے نے بھی جب یہ واقعہ سنا ہے نا، یقین مانے اس کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی ہے۔ اور ظلم تو پہلے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن دکھ اس ٹائم لگتا ہے جب ایک باپ ہو کے، سکا باپ ہو کے اپنی ہی بچیوں کو، ان معصوم بچیوں کو جن کی ابھی تک کھیلنے کی عمر تھی، جن کی عمر کھلونوں سے کھیلنے کی تھی، جن کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس دنیا کا کہ یہ دنیا کیا ہے، ان بچیوں کو اپنے ہی باپ نے ذبح کر دیا۔ ناظرین اس پہ ہر بندے نے مذمت کی، ہر بندے کے پاس جو بھی کلمات تھے اس نے اپنا ریئیکشن دیا، لیکن میں سوچ رہا تھا یار یہ واقعہ کیا اس لیے پیش آیا کہ کبھی جیسے کہ نارمل لڑائیاں ہو جاتی ہیں گھر میں میاں بیوی میں، اور ہو سکتا ہے کہ باپ نے غصے میں آ گیا ہو اور وہ کسی کو فیر مارنے لگا ہو تو ان بچوں کو لگ گیا ہو۔ میری یہی سوچ تھی کہ اسی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہوگا۔ ناظرین جب مجھے پتہ چلا اور جب آج لڑکے کے جو سسر تھا اس کی FIR جو اس نے کٹائی ہے اس میں اس نے یہ موقف دیا کہ یہ جو نادر خان باپ تھا بچیوں کا، یہ اپنی بچیوں سے تنگ تھا اور یہ کہتا تھا کہ جی اپنی بیوی کو اس کا یہ مطالبہ تھا کہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہے۔ ناظرین جب یہ FIR میں نے پڑھی اور یہ واقعے کی میں نے حقیقت سنی تو قسم سے میرا دماغ بالکل سن ہو گیا کہ یار کیا آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا وہ لوگ بھی زندہ ہیں؟ اور افسوسناک بات یہ کر رہا ہوں میں کہ میرے میاں والی میں کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ابو جہل کے دور میں، جاہلیت کے دور میں جیسے بچیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا کہ ہمارے بیٹے کیوں نہیں، ہماری بچیاں ہونی چاہیے، کیا ایسی ذہنیت والے لوگ آج بھی موجود ہیں؟ ناظرین جب یہ میں نے FIR دیکھی اس سسر کی تو میرے قسم سے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور میں 4 گھنٹے سے پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا کہ یار اس باپ کے ذہن میں کیا تھا کہ اس نے اپنی بچیوں کو اس لیے ذبح کر دیا کہ اس کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ ظلم پہلے بھی ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ظلم ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس اس ٹائم لگتا ہے کہ کیا یار آج بھی ایسی ذہنیت والے لوگ موجود ہیں۔ ناظرین میرا صرف میں آج 2 مطالبے کروں گا، ایک حکومت سے مطالبہ کروں گا اور ایک آج کے معاشرے کو یہ بتاؤں گا تاکہ دوبارہ یہ کام نہ ہو۔ ناظرین پہلی بات میں یہ کروں گا کہ یہ ایک ذہن میں نہیں ہے، ایک گھر میں یہ ذہنیت نہیں ہے کہ اس کا صرف ذہن تھا کہ میری بچیاں کیوں ہیں اور بچہ کیوں نہیں ہے۔ ناظرین یہ میاں والی سے ہٹ کے پورے پاکستان میں یہ افسوسناک ہمارا ذہن ہے، اگر کسی کے بھی گھر میں 4 سے 5 بچیاں ہیں تو 100 نہیں 80% لوگوں کا تو یہ ذہن ہے کہ ہمارا بیٹا کیوں نہیں ہے، اور وہ اس کا قصوروار اپنی بیویوں کو دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات، جہلیت کی بات یہ ہے کہ لڑکے سے زیادہ لڑکے کے باپ، لڑکے کی بہنیں، لڑکے کے باپ
لڑکے کو اور اپنی جو بہو ہوتی ہے اور جو لڑکے کی بیوی ہوتی ہے اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کیوں نہیں ہے, ہمارا وارث کیوں نہیں ہے, ہماری بیٹیاں کیوں نہیں ہیں. میں آج ایک بات واضح کروں گا ناظرین, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ کو آج قرآن کی ایک بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بیٹیاں اور یہ بیٹے دینا میرے ہاتھ میں ہے. میں جس کو چاہوں بیٹا دوں, جس کو چاہوں بیٹیاں دوں. اگر آپ ایک مسلمان ہو تو آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہو, ویسے بھی مسلمانیت والی بات تو رہی نہیں ہے ہمارے میں. سود گناہ ہر قسم کا گناہ ہے. مسلمانیت سے ہٹ کے میں ایک بات آپ کے ساتھ ایک ڈاکٹری سائنسی اعتبار سے یہ واضح کروں گا. بشک اگر آپ 2 کلاسیں پڑھے ہو, کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے یہ پوچھ لینا. ناظرین, میڈیکل کے اعتبار سے یہ جو بیٹے ہوتے ہیں یہ مرد کا مقدر ہوتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا, اگر آپ 2 کلاسیں نہیں پڑھے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ ٹیسٹ کرا لینا. کسی ڈاکٹر سے جا کے یہ پوچھ لینا کہ یہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ سائنسی اعتبار سے مرد کا مقدر ہوتا ہے یا عورت کا مقدر ہوتا ہے. تو ہر ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ یہ جو بیٹے ہوتے ہیں سائنسی اعتبار سے, مسلمان اعتبار سے نہیں, سائنسی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. سائنسی اعتبار سے, کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹروں کو زیادہ مانتے ہو نا. اللہ تعالیٰ کو تو ماننے میں ہماری بات ہے, ہم نام کے مسلمان خیر رہ گئے ہیں. تو ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لینا کہ یہ جو بیٹا مقدر ہوتا ہے مرد کا ہوتا ہے یا عورت کا ہوتا ہے. تو لعنت ہے آپ کے اوپر. آپ کو اگر زیادہ ہی تکلیف ہے تو اپنا علاج کراؤ, نہ کہ کسی عورت کے اوپر آپ بلیم دو. عورت کا قصور نہیں ہوتا بیٹی پیدا کرنا. میڈیکل اعتبار سے آؤ تو مرد کا قصور ہے بیٹی پیدا کرنا. اگر مسلمانیت کے اعتبار سے آؤ تو کسی کا بھی قصور نہیں ہے. وہ اللہ پاک کی ذات ہے, جس کو چاہے بیٹیاں دے دے, جس کو چاہے بیٹے دے دے. اور دوسرا میرا بڑا مطالبہ آج کی ہماری حکومت سے ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہے, جو کہ ہر بات پہ مدینے کی مثال دیتے ہیں, ہر بات پہ نئے پاکستان کی مثال دیتے ہیں, ہر بات پہ ہمارے معزز عمران خان صاحب جو کہ میرے میاں والی کی دھرتی کا بیٹا ہے, ہر بات پہ یہ مثال دیتا ہے کہ میں نیا پاکستان بنوں گا, مدینے کی ریاست بناؤں گا. خان صاحب, میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے ضلع میں ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. ایک باپ نے جہلیت کی انتہا قائم کر دی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو, 3 بیٹیوں کو بلا وجہ اس وجہ سے ذبح کر دیا کہ وہ بیٹیاں کیوں پیدا ہوئیں, اور ایک باپ نے ذبح کر دیا. خان صاحب, یہ میرا مطالبہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مطالبہ ہے, یہ پورے میاں والی کا مطالبہ ہے, ہر غیرت مند باپ کا مطالبہ ہے, ہر غیرت مند بھائی کا مطالبہ ہے, ہر میاں والی کے غیرت مند بیٹے کا یہ مطالبہ ہے. خان صاحب, کہ خدا را مدینے کی ایک مثال قائم کر دیں اس ظالم انسان کو جس نے یہ ظلم کیا ہے. ہم ہاتھ سے اس ظلم کو نہیں روک سکتے. اگر میں اپنے ہاتھوں سے ظلم کو روک سکتا, میں بڑی بات نہیں کروں گا. قسم اللہ کی, اگر آج میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا, میرے ہاتھ سے نوکری چلی جاتی, میں اس بندے کو سریعام جہاز چوک پہ لٹکاتا. جناب معزز عمران خان صاحب, جناب وزیر اعلیٰ صاحب, آپ لوگ اگر سن رہے ہو میری بات تو سنو, اس بات پہ خدا را عمل کرو. اور اگر کوئی یہ جج صاحبان بات سن رہے ہیں تو اس بات پہ عمل کرو, ایکشن کرو. اس ظالم باپ کو میاں والی جہاز چوک میں سریعام لٹکایا جائے, اور ایک مثال قائم کی جائے کہ یہ جو ایک ذہن بن گیا ہے کہ بیٹیوں کو تانا ملتا ہے, تو کسی باپ کے یہ ذہن میں بات گھس جائے کہ دوبارہ کوئی ایسا ظالم باپ پیدا نہ ہوئے کہ جو اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دے. خان صاحب, آج پورے میاں والی کا ایک مطالبہ ہے. میں رمضان میں روزے کے ساتھ کھڑا ہوں, دل خون کے آنسو, قسم سے اس ٹائم دل میرا خون کے آنسو زیادہ رویا ہے پہلے واقعی سے زیادہ, کہ جب میں نے FIR پڑھی اور اس میں سسر نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ اس بے غیرت, اس ظالم ترین انسان نے اپنی بیٹیوں کو اس لیے ذبح کیا کہ اس کا بیٹا نہیں تھا, اور اس کا مطالبہ تھا کہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہے. خان صاحب, میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے, میرے جتنے سننے والے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے, میرے پورے میاں والی کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ظالم باپ کو کچھ ہی دنوں میں انکوائری کرنے کے بعد اس ظالم باپ کو جہاز چوک میں لٹکایا جائے. خان صاحب, ایک کام تو آپ کر لو مدینے کی ریاست والا. مدینے کی ریاست میں جب بھی کسی بیٹی کو ظلم کیا جاتا تو میرے پیارے آقا اس بیٹی کے باپ کو ذبح کر دیتے تھے, اور میرے پیارے آقا نے یہ مثال قائم تھی کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اگر 2 بیٹیاں کسی کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو اس ماں باپ پہ جنت واجب ہو جاتی ہے.
किसी सहाबा करام ने नबी पाक से अर्ज किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे घर में एक बेटी पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपकी एक बेटी भी पैदा हो गई और आपने उसकी परवरिश इज्जत के साथ कर ली, उसको अपने घर वाला कर दिया, तो उस माँ बाप पे भी जन्नत वाजिब है। और आज दुख लगता है कि इतने जालिम लोग आज भी मौजूद हैं इस दुनिया में, पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या होगा? क्या कर लेंगे दारे ऐसे बाप का? मैं आज गारंटी से कहता हूं ये बंदा ठीक 2 महीने बाद बाहर होगा, जिसने अपनी बेटियों पे जुल्म किया। लेकिन आज हर मुसलमान, हर मियाँ वाली का भाई, हर बाप रो रहा है, हर मियाँ वाली की माँ, हर मियाँ वाली की बहन, हर पाकिस्तान की बेटी ये वाकया सुन के रो रही है। इसका कसूरवार कौन है? और मैं आज एक तहरीर पढ़ रहा था नाजरीन, वल्लाह आलम ये तहरीर सच्ची है या झूठी है। उसके बाप का भी इसमें कसूर है, उस लड़के के बाप का। नाजरीन एक ये दाऊद खैल के बशिंदे ने ये तहरीर लिखी है। उस तहरीर में ये लिखा था कि वो जो लड़का था वो 3 दिन से मीपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था, मुलाजिम था, और उसका बाप उसको 3 दिन से तंग आ रहा था कि अपनी बेटियों को आके संभालो, इन्होंने हमारा सर खाया हुआ है। और उस नाजरीन उस लड़के, उस कातिल बाप के जो बाप है, उसने अपने बेटे को मजबूर किया और तंग किया कि आप घर आओ और अपनी बेटियों को संभालो। और जब वो लड़का गुस्से में मजदूरी करके वापस आया और अपने बाप की तैश की वजह से अपनी ही सोई हुई 2 बेटियों को सर के ऊपर रख कर 2 फैर मार दिए। और एक मासूम बच्ची जब ये फैर की आवाज सुनकर रुकती है तो वो चरपाई के नीचे घुस जाती है। और फिर वो जालिम बाप को फिर भी रहम नहीं आया इस लानती इंसान को। मैं इंसान कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुसलमान तो दूर की बात है। उस बाप को गैरत नहीं आई। उस बाप ने उस बिलखती हुई बच्ची को नाजरीन जो भाग रही थी, पहले टांग में फैर मारा और फिर उसके भी सर पे फैर मारा। और तीनों बच्चियों को इस रमजान, माह रमजान के महीने में, जिसमें शैतान लानती भी बंद होता है और ये लानती आजाद था। शैतान लानती भी बंद होता है जो इंसान को गुमराह करता है, इंसान को गलत रास्ते पे लाता है। उस लानती शैतान के ना होने के बावजूद इस लानती इंसान ने अपनी 3 बेटियों को ज़ब्ह कर दिया। नाजरीन इसमें कसूरवार उसके घर वाले भी हैं। आप एक कसूरवार उसको उस कातिल को मत कहो, वो तो बहुत बड़ा जालिम था ना, बहुत बड़ा कसूरवार था। मेरा आज हुकूमत वक्त से अपील है, मेरा आज पुलिस के दारों से अपील है, जनाब DPO साहब से अपील है कि इस वाक़ये की तहकीक की जाए। अगर उसके बाप ने वाकई उस बच्चे को, उस जालिम अपने बच्चे को मजबूर किया है कि आप आओ और अपनी बेटियों को संभालो, तो जनाब DPO साहब खुदारा एक्शन लो। जनाब वजीर आला साहब, जनाब इमरान खान साहब, अपने मियाँ वाली को देख लो, जिसको लावारसों की तरह छोड़ दिया गया है और आज चंद सियासियों की सोच पे छोड़ दिया गया है, जिनको अपना ही नहीं पता, जो कि खुद ही घर से नहीं निकलते। जनाब इमरान खान साहब, इस चीज का आप खुद नोटिस लो। उस जालिम को तो जहाज चौक में लटकाओ। अगर उसका बाप कसूरवार है, वाकई उसके बाप ने उसको तंग किया है, और उस मजदूर को, उस जालिम मजदूर को अगर वाकई फोन करके तंग किया है कि अपनी बेटियों को आकर संभालो, तो उस बाप को भी उसी तरह कातिल माना जाए जिस तरह उसके बेटे को कातिल माना गया है। अगर उसकी माँ ने उसको तंग किया तो उस माँ को भी कातिल माना जाए। लेकिन वाकई की पहले बता रहा हूं, तहकीक की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाप ने वाकई तंग किया। मैंने एक तहरीर पढ़ी दाऊद खैल के एक भाई की, मैं उस तहरीर की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं कि इस वाकई की इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर उसके बाप ने उस जालिम शख्स को तंग किया इस वाकये पे कि अपनी बेटियों को आके संभालो, हम तंग हैं इनसे, और उस जालिम शख्स ने आके बेटियों को अपने बाप की इस बगैरती की वजह से ज़ब्ह किया है, तो उसके बाप पे भी पर्चा दिया जाए। जनाब DPO साहब, जनाब वजीर आला साहब, यह पूरे मियाँ वाली का, पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है। इस बगैरत इंसान को जहाज चौक में लटकाया जाए, वरना ये बगैरत इंसान 3 महीने बाद, आज मैं लिख के दे रहा हूं जो हमारा अदालती निज़ाम है, 3 महीने बाद ये बगैरत शख्स बाहर होगा। और ये अवाम सिर्फ रो सकती है, मैं सिर्फ रो सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मैं उस शख्स को अपने हाथ में कानून लेके मार नहीं सकता। अगर मुझे इजाज़त होती, मुझे पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता और मुझे इस्लाम इजाज़त देता, तो मैं कसम से अपने हाथों से उस बंदे को ज़ब्ह करता। लेकिन मुझे इस्लाम, मेरे पाकिस्तान का आइन मुझे ये इजाज़त नहीं देता। ये आइन, ये कानून, खान साहब,
جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب اور ہماری میاں والی کی معزز عدالتیں اور جناب ڈی پی او صاحب، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. اس ظالم نے تو یزیدیت کی مثال دوبارہ قائم کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا کہ اس ظالم نے تو ظلم کیا تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس ظالم کو کیا سزا دی ہے؟ ہزاروں لوگ مقابلے میں مارے جاتے ہیں، روزانہ یہ خبریں آتی ہیں کہ آج پولیس نے فلاں جگہ مقابلے میں مار دیا. ایسے بغیرہ شخص کو اگر آج کی حکومت، آج کی عدالتیں سرعام جہاز چوک میں لٹکاتی ہیں تو میں یقین مانتا ہوں پاکستان کی عدالت کو پوری دنیا سے، پورے ملک سے سلوٹ پیش ہوں گے کہ انہوں نے ایک ظالم شخص کو جہاز چوک میں لٹکایا ہے. آج میرا آخری الفاظ کے ساتھ یہی مطالبہ عدالتوں کے ساتھ، جناب ڈی پی او صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ سے یہی مطالبہ ہے. اس باپ کو صرف اور صرف عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ لٹکایا جائے تاکہ دوبارہ یہ مثال قائم نہ ہو. اگر اس ظالم باپ کو اس کے باپ نے بھی تنگ کیا ہے اور اس کے باپ نے واقعی کہا ہے اس انکوائری کی جائے، اگر اس کے باپ نے اس کو تنگ کیا کہ اپنی بیٹیوں کو آگے سنبھالو، تو اس کا باپ بھی اس قصوروار میں ملوث ہے، اس ظلم میں اس کا باپ بھی ملوث ہے. خدا را اس پیغام کو اتنا شیئر کرو کہ اس ظالم شخص کے خلاف ایکشن ہو. ہم میاں والی کے لوگ صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو ذبح نہیں کر سکتے. آج پورے میاں والی کی آواز یہ میں اپنے چینل کے تھرو اٹھا رہا ہوں. آج میرے پورے میاں والی کا عمران خان سے مطالبہ ہے کہ خدا را اس ظالم شخص کو لٹکایا جائے، بس لٹکایا جائے. کیونکہ جب یہ ظالم شخص لٹکے گا اس کے بعد دوبارہ بھی یہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ آپ جی ہمارے گھر میں بیٹیاں کیوں ہیں. اور آخر میں میں ایک بات کروں گا، پہلے بھی بات کی ہے، یہ جو بیٹیاں اور بیٹے مقدر ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر آپ مسلمان کی سوچ رکھتے ہو، اگر آپ سائنسی اور میڈیکل سوچ رکھتے ہو، تو پھر بھی یہ بیٹے مرد کا مقدر ہوتے ہیں. اگر 2 کلاسیں پڑھی ہیں نا آپ نے، آج کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لو کہ یہ بیٹے مرد کا مقدر ہوتے ہیں یا بچیوں کا، عورتوں کا مقدر ہوتے ہیں. فی امان اللہ. میرے اس پیغام کو اتنا شیئر کرو کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچے اور وہ خود اس چیز کا ایکشن لے اور اس ظالم کو انجام تک پہنچائیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.